حج مساوات کا ایسا درس دیتا ہے جو تکبر، نخوت اور انانیت کے بتوں کو توڑ کر انسان کو عاجزی اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبب دیتا ہے۔ یہ درس مساوات ہے، یہ ایکوالٹی ہے، یہ ایکوالٹی کا درس ہے۔ حج ہمیں ایکوالٹی سکھاتا ہے، حج ہمیں بتاتا ہے ہم سب ایک جیسے ہیں۔ محترم احبہ، حج درس مساوات کا عملی مظاہرہ ہے، عملی اظہار ہے۔ کوئی غریب ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، بھکاری ہے، عربی ہے، اجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، تمام اپنے ذاتی تفرقات، تشخصات اور امتیازات کو توڑ کر، ختم کر کے، ایک رنگ میں، ایک رنگ ہو کر، ایک ہی انداز میں، ایک ہی آواز میں، ایک ہی لباس میں جمع ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، حج پر جب ہم جاتے ہیں نا تو بڑے بڑے امیر لوگ بھی حج پر جاتے ہیں، اور امیروں کے ساتھ ان کے خدمت گزار، ان کے خادم بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی بادشاہ جائے تو ان کا غلام بھی ساتھ ہوتا ہے، لیکن حج بادشاہ کو بھی ایک پیغام دے رہا ہے، غلام کو بھی ایک پیغام دے رہا ہے۔ جب ایک بادشاہ حج پر جاتا ہے نا، اس بادشاہ کے غلام بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے نوکر بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب امیر حج پر جاتا ہے نا، اس کا نوکر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ امیر مالدار شخص اپنے نوکر کے لباس کو دیکھتا ہے تو اسے ایک دوسرے لباس کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے بھلے ہی اس دنیا میں میرا لباس بہت مہنگا ہوگا، لیکن قبر میں میرا اور میرے نوکر کا لباس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو لباس میرا یہاں ہے، قبر میں ویسا ہی لباس ہوگا۔ یعنی حج کئی سارا سفر اس بادشاہ کو اس کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ تجھ میں اور تیرے غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر قبر میں لباس میں فرق ہے، وہ کون سا لباس ہے؟ تقوی کا لباس ہے، قاعدے کا لباس ہے۔ تو حج گویا کہ سب کو ایک ہی صف میں داخل کر لیتا ہے، ایک ہی صف میں داخل کر لیتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و شاہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و شاہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایکوالٹی کا درس نماز میں بھی ہوتا ہے، نماز میں بھی سارے ایک صف میں شامل ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مساوات کا درس، ایکوالٹی کا درس نماز میں بھی ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں ایک بادشاہ بھی کھڑا ہے، اس کا غلام بھی کھڑا ہے، امیر بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے، سارے ایک صف میں کھڑے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آگے والی صف میں غریب بھکاری ہے، ایک غریب شخص کھڑا ہے اور اس کے پیچھے بادشاہ وقت کھڑا ہے۔ کبھی کبھی یہ منظر بھی ہمیں دیکھتے ہیں جب سجدے میں ہوتے ہیں، جہاں غریب کا پاؤں ہوتا ہے وہاں بادشاہ کا سر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، نماز بھی ایکوالٹی کا درس دیتی ہے، لیکن نماز خادمانہ اطاعت ہے، حج عاشقانہ اطاعت ہے۔ حج میں ایکوالٹی کا درس درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ نماز میں لباس مختلف ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنے لباس میں ہوگا اور عام نمازی اپنے لباس میں ہوگا، لیکن حج اس فرق کو بھی مٹا دیتا ہے۔ گویا ایک ہی لباس میں ملبوس ہوئے محمود و ایاز، بلکہ یوں کہیں ایک ہی رنگ میں رنگے گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔